پہلی نظر کا عشق جب 9ویں جماعت میں ہو جائے تو پڑھ لکھ کر افسر بننے کے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہیں، اور محبوب دل کی کرسی پر افسر شاہی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ اقتدار لمبے عرصے تک جاتا ہے۔ میرے ابا حضور جو کہ صوبے دار تھے، خود تو جنرل کرنل بننے سے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے ہونہار سپوت کے لیے بہت اونچے خواب سجا لیے کہ اپنے بیٹے کو تو بریگیڈیئر، کرنل، جنرل تک ضرور لے کر جائیں گے۔ اس لیے اسے یعنی کہ مجھے شروع سے ہی APS اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ شروع کی جماعتوں میں تو میں نے اپنے والد کے خوابوں کی زمین کو پایا تکمیل کا پانی اور تعبیر کی کھاد ڈال کر ان کو کافی حد تک پروان چڑھایا، کیونکہ پورے اسکول میں ہر کلاس میں ٹاپ پر جا رہا تھا۔ بڑے افسروں اور فوجیوں کے بیٹے مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہتے تھے۔ میں اپنی کامیابیوں کے میڈل جب اپنے والد صاحب کو لا کر دکھاتا تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں خوب فخر اور مان سے میرا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر جنرل کرنل تو ضرور ہی بنے گا، کیونکہ جو ماں باپ اپنے خوابوں کی تعبیر خود اپنی زندگی میں اپنے لیے نہ کر پائیں، وہ وہی خواب اپنی اولاد کے لیے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی محرومیوں کی کمی ان میں پوری ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں بھی ان کے خوابوں کی تعمیل کے لیے ہر وقت سرگردہ رہتا تھا۔ مگر جو ہی میں 9ویں کلاس میں آیا تو میرا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، کیونکہ پچھلی کلاسوں میں تو بس اسکول کی پوزیشن تک ہی تھی، مگر اس بار بورڈ کی طرف سے ایگزامز ہونا تھے۔ اس لیے میں دن رات ہی کتابوں میں گھسا رہتا تھا، مگر برا ہو ان کمبخت آنکھوں کا جنہوں نے وہ حسین چہرہ دیکھ لیا اور ان کے اندر موجود سارے خواب ایک دم سے پس منظر میں چلے گئے۔ 9ویں جماعت میں جب بورڈ کے ایگزام سر پر پہنچ گئے تو دوسرے اسکولز کے کافی اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول میں ٹرانسفر ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھی۔ وہ جب پہلی مرتبہ کلاس میں انٹر ہوئی تو اس نے تنقیدی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر ناک سے جیسے مکھی اڑائی۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ اسکول اسے کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا، مگر اس نے جب ایک دم سے اپنی ناک سکیڑی جس سے اس کی کانچ سی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئیں، تو اسی وقت میں کلاس میں انٹر ہوا اور میں نے یہ لمحہ اپنی نظروں میں سمویا، اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ میں قدم چلتا اس کے قریب آیا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے مخاطب کر کے پوچھ سکتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کس دنیا کی مخلوق ہو، آج سے پہلے مجھے نظر کیوں نہیں آئی، میری آنکھیں اتنی زیادہ خوبصورتی کو دیکھنے سے ابھی تک محروم کیوں رہیں۔ میں اس سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کے سامنے صرف اپنا گلا کھنکار کر رہ گیا اور سارے الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس گئے۔ میں ہونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا۔ مجھ میں لڑکیوں سے بات کرنے کے حوالے سے اعتماد کی شدید قلت تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میں کسی لڑکی سے کوئی بھی بات کروں گا تو وہ میرے منہ پر تھپڑ جڑ دے گی۔ مجھے گرلز فوبیا تھا۔ میرا اس اسکول میں ایک نام تھا، پہچان تھی، کیونکہ میں اس اسکول کا سب سے ہونہار طالب علم تھا، جس کا مقصد آج کی تاریخ سے پہلے صرف اور صرف اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ مگر آج کی اس ملاقات کی تاریخ نے میری پچھلی تاریخی کامیابیوں کو ملیا میٹ کر دیا، کیونکہ میرا دل آ گیا تھا اس پر۔ پہلی نظر کا عشق ہو گیا تھا شاید کہ اس سے نظر ہٹنا بھول گئی۔ اس کی لمبی پتلی ناک پر پڑنے والے بل میں انگلیوں پر گن سکتا تھا، اور اس کی چمکدار پیشانی پر ٹکنے والے پسینے کی بوندیں دسمبر کی پہلی پھوار کا سندیسہ لا رہی تھیں۔ میرا ایک دم سے دل چاہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان بوندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر ڈالوں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی ٹرانس میں ایسا کر ڈالتا، اس نے ایک دم سے اپنے گلابی نازک ہونٹوں کو حرکت دی اور یوں لگا جیسے گٹار کے تاروں کے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کر ڈالی ہو۔ اس کی زبان سے نہ جانے کیا برآمد ہوا تھا، کیونکہ میں اسے دیکھنے میں اس قدر محب تھا کہ اس کے لفظوں کو ڈی کوڈ نہ کر پایا، جو میرے دماغ تک پہنچ کر زائل ہو گئے۔ میں نے میں اسے سر ہلایا، کیونکہ اتنے خوبصورت ہونٹوں سے نکلنے والے سوال کا مجھے کچھ تو جواب دینا ہی تھا نا۔ مگر اس نے ایک دم ناگواری سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا اس اسکول میں بہرے لوگ بھی زیر تعلیم ہیں۔ اس بار میرے دماغ نے فوراً سے ان الفاظ کو ڈی کوڈ کیا، کیونکہ بے عزتی چاہے جس زبان میں بھی کی جائے وہ حرف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، حالانکہ بات مسکرانے والی نہیں تھی، مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ میں اس کی بات سن کر ناگواری محسوس کرتا۔ میں نے کہا بہرے تو اس اسکول میں نہیں پڑھتے، مگر کبھی کبھی کانوں اور آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اتنا لمبا چوڑا جملہ اس کے گوش گزار کیا تھا اور پھر ایک دم سے ہانپنے لگا تھا، کیونکہ میں نے کہا نا مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے اعتماد کی شدید کمی تھی۔ اس نے یوں مجھے ہانپتے ہوئے دیکھا تو میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے راستے سے ہٹایا۔ شاید یہ اس کے تخلیہ کرنے کا ایک انوکھا انداز تھا، کیونکہ اس سے پہلے میرا تعارف پسند نہیں آیا تھا، جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں اپنا دل، جان، تن، من، دھن سب کچھ ہار بیٹھا تھا، اپنے چاروں شانے چت کر بیٹھا تھا۔ اسے میں ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا، اس لیے مجھ سے مزید بات جاری رکھنے کے بجائے وہ کلاس روم سے باہر نکل گئی، اور میری یہ عظیم داستان محبت کی شروعات کی پہلی ملاقات تھی، جسے ملاقات کہنا سراسر محبت کی توہین تھی۔ اس ملاقات کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ میں ایک لمحے کے لیے بالکل فراموش کر گیا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور میں یہاں کرنے کیا آیا تھا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ تو میری ہی کلاس معلوم ہوتی تھی، جس کی پہلی رو کے پہلے بینچ پر میں بیٹھا کرتا تھا۔ کلاس کا آغاز ہونے والا تھا، سب اسٹوڈنٹس کلاس روم میں داخل ہو کر اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، مگر مجھے اپنی جگہ پر جانے میں وقت لگا، کیونکہ میں بالکل غائب دماغی کے عالم میں اپنے سارے فعل سر انجام دے رہا تھا۔ میں وہاں گم سم سا بینچ پر بیٹھا تھا، صرف اسی پری ذات کو سوچے جا رہا تھا۔ کتابیں بیگ سے نکالنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ اس کی آنکھیں میرے دل کے اندر کھب سی گئیں اور اس کی ہنسی میرے دماغ کے کواڑوں پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ جب کلاس ٹیچر کمرے میں آئے تو سب اسٹوڈنٹس تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ مجھے کھڑے ہونے میں بھی کافی وقت لگا۔ میں نے سنا تھا محبت انسان کو ایک لمحے میں اندر باہر سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ محبت کے ادراک کا لمحہ جب وارد ہوتا ہے
تو چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سی سج جاتی ہے، اور میں اس وقت اپنی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ ٹکائے مسکرانے والے انداز میں سر کمال کا لیکچر سن رہا تھا، جو پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہے تھے۔ نہ جانے ان کے چہرے میں اس پری ذات کا چہرہ کیوں نظر آ رہا تھا۔ میں نے بار بار اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا، مگر بار بار میری آنکھیں اسی کا چہرہ بن رہی تھیں، اور میں اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ایک دم سے سر کمال نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ میں جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا اور بڑی محویت سے ان کو تکیے جا رہا تھا، ایک دم وہ قدم قدم چلتے میرے قریب آئے، اپنے دونوں ہاتھ میرے ڈیسک پر پھیلائے اور اپنا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب کر کے کہا کہ عامر سلطان، غور سے دیکھو میرے چہرے پر، کیا میں کوئی جوکر لگ رہا ہوں یا میرے سر پر سینگ اگائے ہیں؟ ایسا بھی کیا ہے میرے چہرے پر کہ تمہاری مسکراہٹ دھیمی نہیں پڑ رہی؟ اور میں ایک دم سے جیسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس پلٹا، ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور میرا دماغ حاضر ناظر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں سر، بس یوں ہی ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا تھا جس پر مجھے ہنسی آ گئی تھی، اور میرے اس جملے نے میرے استاد محترم کو کچھ زیادہ ہی تپا دیا۔ کہنے لگے اب میری شکل دیکھ کر تمہیں لطیفے بھی یاد آنے لگے؟ بورڈ کے ایگزامز سر پر آ گئے ہیں اور تمہیں لطیفے سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے میرے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی، جیسے دماغ کو اپنی جگہ پر واپس آنے کی تنبیہ کی ہو۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور ان سے معذرت کی اور واپس اپنی نشست سنبھال لی۔ میں کلاس میں زیادہ بولتا نہیں تھا کیونکہ میرے گریڈز اور میری تعلیم میری جگہ پر بولتی تھی۔ تمام استاد مجھے ایک قابل احترام اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے۔ میں ایک ہی لمحے میں اپنا امیج زائل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سر نے اپنا لیکچر دوبارہ سے جاری کر دیا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد کنکھیوں سے مجھ پر نظر دوڑا رہے تھے۔ اچانک ہی دوران لیکچر کلاس روم کا دروازہ کھلا اور وہی پری ذات اپنی اونچی پونی ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے سر کمال سے اجازت طلب کی اور پھر سب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی کلاس ڈھونڈنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی کیونکہ میں آج ہی اس اسکول میں ٹرانسفر ہو کر آئی ہوں۔ سر کمال اسے دیکھ کر مسکرائے تھے، کہنے لگے مس سائمہ آئیے اور آپ خود اپنی کلاس کے سامنے اپنا تعارف کروائیے۔ میں ہمہ تنگوش ہو کر اس کی بات سننے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں اس سے دوسری بار ملاقات کرنے کا شرف حاصل کر لوں گا۔ میرا دل بڑی زور سے سینے کے اندر چھلانگے مار رہا تھا۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ جس لڑکی سے مجھے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کرنل آصف کمال کی بیٹی ہے۔ نہ جانے اس نے آگے کیا بولا، مگر میرا ذہن تو کرنل پر آ کر اٹک گیا۔ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تک رسائی پانا شاید میرے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ کرنل کی بیٹی کے سامنے صوبے دار کے بیٹے کی بھلا کیا ویلیو ہو سکتی تھی۔ مجھے ہلکی سی مایوسی ہوئی تھی کہ شاید میری محبت اظہار سے بھی محروم ہی نہ رہ جائے۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے اپنی نشست سنبھال لی۔ میرے اور اس کے ڈیسک کے درمیان فاصلہ 4 قدم کا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ 4 قدم طے کرنا میرے لیے جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ مگر میرا دل تو ٹھان چکا تھا کہ چاہے اس کو پانا کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، میں اپنی محبت اس تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ میرا دوست جو میرے ساتھ ہی لگ کر بیٹھا تھا، اسے میرے رویے نے حیرانی میں ڈال دیا، کیونکہ میں تو کتابوں سے سر اٹھاتا ہی نہیں تھا، ٹیچر کا ہر لفظ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرتا رہتا تھا، مگر آج میں نے اپنی نوٹ بک کھولی تک نہیں تھی اور بس ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تو یہ غائب دماغی میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میرے ٹیچرز کو بار بار میری توجہ لیکچر کی طرف مبذول کروانا پڑتی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے جیسے امتحانات قریب آ رہے ہیں شاید میں پریشر میں آ گیا ہوں۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کیونکہ میں اس اسکول کی کامیابی کا ذریعہ تھا، مگر اب میرے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی شامل ہو چکا تھا، اور وہ تھا سائمہ کمال کا نام۔ وہ بھی اپنے آپ میں بے مثال تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں اپنی پہچان بنا لی تھی۔ اب ہر جگہ میری کامیابیوں کے ساتھ اس کا بھی قصہ چھیڑا جاتا، اور میں بجائے حسد و رقابت میں پڑنے کے دل ہی دل میں سرشار ہونے لگا کہ چلو کہیں تو میرا اور اس کا ذکر مشترک ہے نا۔ میں نے کئی بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر کر نہیں پاتا تھا۔ خود پر غصہ بھی آتا تھا کیونکہ ہم اچھے دوستوں کی طرح بھی رہ سکتے تھے۔ میں اس کے لیے نوٹس بنا سکتا تھا، اس کی اسٹڈیز میں ہیلپ کر سکتا تھا، 100 بہانے تھے ہمارے ملاپ کے، مگر میں ٹھہرا صدا کا ڈرپوک اور عدم اعتماد کا شکار، اس لیے پہل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن جب کلاس ختم ہوئی تو میرا دوست جو ابھی تک میرے اس عجیب و غریب رویے کو نظر انداز کر رہا تھا میرے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ کچھ تو ہوا ہے تمہارے ساتھ، ایک دم سے بدل گئے ہو، دیکھو مجھ سے کچھ چھپانا مت۔ میں جانتا ہوں نوجوانی میں قدم رکھنے کے بعد انسان کبھی کبھی اپنے حواس اور ہوش کھونے لگتا ہے، اسے اپنی زندگی کے بڑے بڑے مقاصد بھولنے لگتے ہیں۔ کہیں تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ اور میں اس کی باریک بینی پر حیران تھا کہ اس نے کیسے نوٹس کر لیا، کیونکہ یہ بات میں اپنے دل سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے اور میں اب ہر وقت ہر لمحہ اسی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو دھواں دھار قسم کی محبت ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا رازدان ہو جس کے گوش گزار وہ اپنے محبوب کی باتیں کر سکے، کوئی ہو جو ہمتن گوش ہو کر اس کا محبت نامہ سنے۔ توصیف بھی میرا ایسا ہی ایک دوست تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کو بیان کر دیا اور پھر اپنی انگلیاں مروڑنے لگا جیسے اب آگے کیا کرنا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے ایک دم سے ٹھنڈی سانس بھری، کہا آخر تم بھی اس میدان میں داخل ہو چکے ہو جس میدان میں قدم رکھنے پر ہر طرف سے ظالم سماج کے تھپڑ پڑتے ہیں اور خود کو بڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم جیسا پڑھاکو اور کتابی کیڑا کبھی کسی صنف نازک کے پلو کے ساتھ اپنا دل باندھ دے گا، مگر جب تم اس میدان میں داخل ہو ہی چکے ہو تو پریشان مت ہو اور صرف میرے مشورے پر چلتے رہو۔ انشاءاللہ تمہارے راستے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے اس کام کا کافی تجربہ ہے۔ میں یہ کام کئی بار کر چکا ہوں۔ میں 16 سال کی عمر میں 17-18 بار تو دھواں دھار محبت کر ہی چکا ہوں، اور مجھے اچھی طرح سے تجربہ ہے کہ لڑکیوں کے دل تک کیسے پہنچا جاتا ہے اور ان کو رام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ایک ہی بار کی محبت نے دہلا کر رکھ دیا ہے، تو نے اتنی بار محبت کیسے کر لی؟
مجھے اس بات کا پتہ تو تھا کہ وہ کافی نظر باز قسم کا لڑکا ہے اور دل پھینک بھی ہے. ذرا سا کوئی لڑکی اس سے مسکرا کر بات کر لے تو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر اس کے بیگ کے اوپر لکھ کر چلا جاتا تھا. میں نے کہا میری محبت تیرے جیسی نہیں ہے, میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں, میں اسے ہر حال میں اپنانا چاہتا ہوں. مگر تجھے میرا پتہ ہے نا, میں لڑکیوں کے معاملے میں عدم اعتماد کا شکار ہوں. میرے لفظ میرے دماغ کا ساتھ نہیں دیتے اور میں شرمسار ہو کر واپس پلٹ آتا ہوں. مگر اظہار کرنے کے لیے تو شاید اس کے آگے بولنا پڑے گا, اور یہی کام مجھے سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ پہلی ملاقات ہماری کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی اور دوسری ملاقات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. میں نے پہلی ملاقات کو یاد کر کے ایک ناگواری کی لہر اپنے دل میں محسوس کی. اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ توصیف کے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے آج کل پرانا ٹرینڈ واپس آ رہا ہے. پہلے محبت خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھی. آج کل وہی کام واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سر انجام پا رہا ہے. میں نے اس کا مشورہ رد کر دیا اور کہا کہ اگر اس نے میرے میسیجز کا رپلائی نہ کیا, مجھے بلاک کر دیا, تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. ویسے بھی کسی لڑکی کو خود سے میسج کرنا ایک غیر اخلاقی سی بات ہوتی ہے. وہ مجھے کوئی چھچورا لڑکا سمجھے گی اور شاید استاد سے میری شکایت لگا دے گی. وہ کہنے لگا ایک دوسرا طریقہ ہے, تم اس لڑکی کو خط لکھو, جو بھی تمہارے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں ان کو لفظوں میں پرو کر اس کے بیگ میں ڈال دو. اپنا نام نہ لکھنا, وہ تبھی لکھنا جب وہ تمہارے لفظوں کی اسیر ہو جائے, تمہیں جاننے کے لیے بے چین ہو جائے, کیونکہ لڑکیوں کے اندر تجسس بڑا ہوتا ہے اور آج کل کی لڑکیوں کو شاید خط و کتابت میں زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے اس کی یہ بات کافی اچھی لگی. میں نے کہا یہ تو تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا, میں آج ہی اسے خط لکھتا ہوں. بیگ میں ڈالنا تمہارا کام ہے, کیونکہ میں اس طرح کے کاموں میں بہت اناڑی ہوں. پہلے ہی دن پکڑا گیا تو بہت برا ہوگا. میرے دوست نے حامی بھر لی, کہا کہ خط پہنچانا میرے ذمہ ہے. میں نے یوں اپنے دل کی عرضی کو مختصر ترین لفظوں میں ایک خط میں سمو کر اپنے دوست کے حوالے کر دیا. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا. میرے دوست نے تجسس سے پوچھا کہ تم نے خط کے اندر کیا لکھا ہے, مجھے بھی تو بتاؤ. اور میں ایک دم مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما کر نظریں جھکا گیا. کہا کہ تجھے کیوں بتاؤں, یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ ہے. اس نے کہا ارے تو نے کوئی بے وقوفی تو نہیں کرتی, یہ نہ ہو کوئی اوٹ پٹانگ لفظ لکھتے ہوں اور اگلے دن اپنی محبت کی ٹانگیں نہ توڑوا بیٹھنا. میں ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گیا, کیونکہ میں نے ایک اوٹ پٹانگ سی حرکت تو خط کے اندر کی تھی. میں نے کاغذ پر ایک دل بنا کر اس کو اپنے خون سے رنگا تھا اور اس میں ایک تیر بھی بنا دیا تھا. تیر لگنے سے بھل بھل خون بہ کر صفحے پہ گر رہا تھا اور یوں وہ کورا کاغذ جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا تھا. میں اسے پہلی بار یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اس نے میرے دل پر کیسا وار کیا ہے اور میرا دل کس قدر زخمی ہو چکا ہے. اب وہی ہے جو اس کی مسیحائی کا کوئی چارہ کر سکے. اور میرا دوست میری اس حرکت پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تو بالکل ہی گدھا ہے, احمقوں کی جنت کا سردار ہے, ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والا لڑکا, محبت کے معاملے میں بالکل ہی فیل ہے. تو نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں مانگا, جس نے اس میدان میں PhD کر رکھی ہے؟ مجھے اپنے دوست کی صفاقی پر رونا سا آ گیا, کیونکہ میں نے اتنی مشکل سے اپنی کلائی پر کٹ لگا کر خون نکالا تھا. میں تو بس اسے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں, اپنے جسم سے خون کی گنگا بہا سکتا ہوں, اپنا دل نکال کر اسے پیش کر سکتا ہوں. اور میرے دوست نے میری محبت کی توہین کر ڈالی. میں چھوٹے بچے کی طرح روٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا. وہ میرے پاس بیٹھا, بہلانے والے انداز میں بولا کہ محبت کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا, وہ تو سب کو ہی ہو جاتی ہے, مگر اصل کمال اسے اپنے محبوب تک پہنچانا ہوتا ہے. ایسے لفظوں میں لپیٹ کر کہ وہ آپ کی پہلی پیش قدمی پر ہی اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے. کیونکہ لڑکیاں لفظوں کی بڑی دیوانی ہوتی ہیں. انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محبوب چاند تارے توڑ کر ان کے قدموں میں ڈھیر نہیں کر سکتا, مگر اتنا کہنے سے ہی وہ ایک دم سے آپ کے چرنوں میں اپنا دل رکھ دیتی ہیں. محبت کرنا بھی ایک فن ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایسی تو محبت کی تاریخ کی کتابیں لیلا مجنو, سسی پنو, ہیر رانجھا کے قصوں سے امر نہیں ہوئی, کیونکہ ان کا انداز انوکھا تھا جو امر ہو گیا. میں نے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہر میدان میں ٹاپ کرنے والا انسان محبت کے میدان میں ہار جائے گا؟ میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گا. مجھے کچھ وقت لگے گا ایک اچھا خط لکھنے میں, اپنی محبت کو ایسے لفظوں میں پرونے میں جو کہ اس کی صحیح تشریح پر پورا اتر سکے. میں نے ایک جذبے کے ساتھ اپنے دوست سے کہا تو اس نے میری طرف فخریہ انداز سے دیکھ کر مسکرانے لگا. کہا یہ ہوئی نہ بات, میں تیرے اندر سے اسی شیر کو نکالنا چاہتا تھا. تو نے آج تک ہر میدان مارا ہے, اور اگر تو محبت کے میدان میں ہار گیا تو مجھے تیری دوستی پر شرمندگی ہوگی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں کچھ دنوں تک مرزا غالب, میر تقی میر, جون ایلیا کی شاعری پڑھتا رہا اور بڑی بڑی محبت کی کتابیں راتوں رات ہی پڑھ کر ہضم کر ڈالی. اب مجھے ان ساری کتابوں اور شاعری میں سے ایسے لفظ ڈھونڈنا تھے جو ٹھک سے میرے محبوب کے دل تک پہنچ جائیں. اور جب میں ان چند لفظوں کو ایک خط میں پرونے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے اپنے دوست کو وہ کورا کاغذ پکڑا دیا جس میں میری محبت کی مکمل تشریح لکھ دی گئی تھی. اب اس کا کام تھا کہ سائمہ کے بیگ میں وہ خط ڈال دے. جب وہ اسے کھول کر دیکھے تو اس کے ارد گرد محبت کی گھنٹیاں اور باہر باجے بجنے لگے اور میرے عشق کے طبلے پر اس کا دل رقص کرنے لگے. مگر برا ہو میری قسمت کا, میرا محبت نامہ لڑکی تک پہنچنے کے بجائے اس کے باپ کرنل آصف کمال کے پاس پہنچ گیا. اور وہ اگلے دن ہی اسکول میں آدم کے سائمہ کے ساتھ اس کے باپ کو دیکھ کر ایک دم سے میرے چھکے چھوٹ گئے. مجھے لگا میری محبت پایا تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی, کیونکہ وہ کرنل بڑے غصے کے عالم میں پرنسپل صاحب کے آفس جا چکے تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد پرنسپل نے مجھے مدعو کیا. پرنسپل واجد حسین, جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے آفس میں بلا کر میری تعریف کی تھی, مجھ پر ہمیشہ فخر کیا تھا, آج میں ان کے سامنے شرم کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا اور میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. اس وقت مجھے اپنے دوست پر بڑا غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے خط کے ذریعے محبت کا پیغام پہنچانے کا مشورہ کیا تھا, اور خود وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا. مجھے اس قدر مشکل میں گرفتار کر کے سائمہ اپنے باپ کے ساتھ کرسی پر براجمان تھی اور مجھے اندر تک اترتی نظروں سے گھور رہی تھی.
اس کا بس نہیں چل رہا تھا میرا کیا حشر نشر کر ڈالے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر کر زمین بوس ہو جاتا، پرنسپل صاحب نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ عامر سلطان، ان سے ملو، یہ ہے کرنل آصف کمال، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پرنسپل واجد حسین مسکرا کر مجھے مخاطب کر رہے تھے۔ میں نے ایک دم سے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہیں وہ میرے راز محبت سے واقف ہو کر میری دھلائی تو نہیں کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہاں پر تو دور دور تک ان کے چہرے پر آگہی کی رمق تک نہ تھی، اور میں نے جیسے ایک دم سکھ کا سانس لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خط میں نے اپنا نام تو لکھا نہیں تھا، پھر بھلا ان کو کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ ناکام عاشق میں ہی ہوں۔ میرا دل ایک دم بالکل نارمل انداز میں دھڑکنے لگا۔ جو محبت میں خطرہ مول لینے کے ڈر سے کسی کونے کھدرے میں چھپا کر بیٹھا تھا، اب میں غور کرنے لگا کہ اگر انہیں میرے خط کے بارے میں بات نہیں کرنی تو آخر وہ کس لیے مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ اور پرنسپل صاحب کی اگلی بات سن کر تو مجھے لگا کہ ایک دم سے جیسے پکا پکایا پھل میری جھولی میں آ گرا ہو، جس پھل کو اتارنے کے لیے میں نے نہ جانے کیسے کیسے جگاڑ لگا لیے تھے۔ مجھے تو ان کی بات سن کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھ جیسے عام سے لڑکے پر کرنل صاحب اپنی نظریں خاص کریں گے۔ اور سائمہ جو مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، وہ شاید مجھے جانچ رہی تھی کہ کیا میں اس قابل تھا کہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوتا، اور میری تو ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا کہ کہیں وہ میرا راز دل جان کر اپنے باپ سے میری شکایت ہی نہ لگا دے۔ کرنل صاحب ایک دم سے اٹھے، مسکرا کر مجھے ملے، کہا کہ عامر سلطان، میں خاص آج تم سے ملنے آیا ہوں کیونکہ تمہاری تعریفوں اور کامیابیوں کے قصے اس حد تک سن چکا ہوں کہ مجھے تم سے ملنے کا خود بہت تجسس ہوا۔ میری بیٹی سائمہ سے ملو، یہ بھی ذہانت اور محنت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ میرے نقش قدم پر چلنا، میری طرح کامیابیاں سمیٹنا اس کا مشن بن چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے صوبائی سطح پر منعقد ہونے والے کمپٹیشن میں تم دونوں مل کر حصہ لو، جو بورڈ ایگزام سے پہلے منعقد ہوگا۔ اس طرح میں جانچ بھی سکوں گا کہ تم دونوں میں سے بہترین کارکردگی کون دکھاتا ہے۔ ویسے بھی جب دو ہونہار اور محنتی اسٹوڈنٹس مل کر تیاری کریں تو ان دونوں کی محنت اور ذہانت یکجا ہو جاتی ہے، اور اس طرح تم دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اگلے مہینے صوبائی سطح پر ایک بہت بڑا مقابلہ منعقد ہونے والا تھا، جس میں تمام APS اسکولز کے اسٹوڈنٹس نے مل کر حصہ لینا تھا۔ ہمارے اسکول سے میرا نام لسٹ میں شامل تھا، اور میرے ساتھ بھی کوئی نام شامل تھا جس کے بارے میں نہیں جان پایا تھا، اور آج اس آفس میں اسے اپنے روبرو دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ شاید تقدیر مجھے موقع دے رہی ہے کہ اس مقابلے کے امتحان کے ساتھ ساتھ میں اپنی محبت کے امتحان میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دوں، اور اب تو مجھے موقع بھی مل گیا تھا ایک ساتھ تیاری کرنے کا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ان کے سامنے بھنگڑے ڈالنے لگوں، اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگوں۔ میں نے کمال سنجیدگی اور سوبر پن دکھاتے ہوئے اپنے ہونے والے سسر کے سامنے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا مس سائمہ کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے، اور ہم دونوں اپنے اسکول کا نام پورے ملک میں روشن کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نے کرنل آصف کمال کے ساتھ ہاتھ ملایا تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گلے لگا لیا، اور ایک دم سے میرا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں نے ایک نظر سائمہ کو دیکھا جو ابھی تک چپتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا، حسد تھا، جلن تھی، یا مجھ سے آگے بڑھنے کا جنون تھا۔ جو بھی تھا، میں اس چیز میں اسے جیتنے دینا چاہتا تھا۔ ابھی تک میں تعلیم کے میدان میں جیتتا آیا تھا، اگر اب میں اسے موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت آگے بڑھ جائے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے اپنا دل ہتھیلی پر جما کر اس کی ایک نظر کا منتظر رہوں۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اس ایک مہینے کے اندر اندر میں اس تک اپنے دل کا پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موقع مجھے قسمت شاید اگلی بار نہ دے۔ مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ محبت کرنے کے لیے میری عمر ابھی بہت کچی ہے، اور تجربے کے نام پر میرے پاس کچھ نہیں، اور محبت میں بہت جوخم اٹھانے پڑتے ہیں، محبوب کے جو نخرے اور ناز اٹھانے پڑتے ہیں۔ شاید میرا اتنا اسٹیمنا نہیں تھا۔ جب کرنل آصف کمال کو میرے دل کا چور معلوم ہوگا تو وہ تو مجھے چوک پر لٹکا دیں گے، کیونکہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ محبت اور عشق آگ کے دریا سے بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور اس چیز کا پتہ مجھے ایک مہینے میں لگنے والا تھا، کیونکہ یہاں تو میرا محبوب ہی اس قدر نک چڑھا اور گھمنڈی تھا کہ اس کے دل تک پہنچتے پہنچتے میں ہی اوپر پہنچنے والا تھا۔